طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونی چاہتی ہیں۔ مہمان خصوصی ہماری محفل میں موجود ہیں۔ دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، محبت اور عقیدت کے ساتھ، جوش کے ساتھ آپ کا خطاب جو ہے سماعت فرمائیں۔ اہل سنت و جماعت کی عظیم ہستی حضرت علامہ الحاج محمد قمر الزمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ میک پر تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے والہانہ استقبال کیجئے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ اعظمی صاحب۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلا کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پہلے آپ ایک بڑی ہی پرسوز نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے آپ نے بڑی ہی جذباتی اور زندہ تقرینیں سماعت فرمائی۔ اب غالباً آخری خطاب کے لیے آپ نے مجھے زحمت دی ہے۔ موضوع اس قدر فکری ہے کہ اگر اسے محفل کی موجودہ روش کے مطابق بنایا جائے تو موضوع کا حق نہ ادا ہو سکے گا، اور اگر موضوع کا حق ادا نہ کیا جائے تو شاید محفل کی ادا کیا جائے تو شاید محفل کی موجودہ کیفیت باقی نہ رہ سکے جو بڑی اچھی ہے۔
بیر کیف میں یہ چاہوں گا کہ کچھ مفید باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کر سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پوری کائنات جس کا ہم ایک حصہ ہیں، جس کا ہم ایک جز ہیں، یہ ایک دوسرے سے باہم مربوط ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا خالق، اس کا پروردگار، پالنہار اللہ رب العزت ہے۔ ہم جس زمین پر بس رہے ہیں، جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس آسمان کے شامیانے کے نیچے ہم زندگی کا قافلہ طے کر رہے ہیں اور راستہ طے کر رہے ہیں، ستاروں کی جس انجمن کو ہم فروغ نظر کا سامان سمجھتے ہیں، اور سبززاروں کی جس دنیا کو ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تصور کرتے ہیں، دریاؤں کی جو روانی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ سب کا سب کائنات کی جتنے بھی اجزاء ہیں، سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ہم اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں۔ بلکہ میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمین آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آسمان آپ کے لیے بنایا گیا ہے، ستاروں کی انجمن آپ کے لیے سجائی گئی ہے، کہکشاں کی شاہراہ آپ کے لیے آراستہ کی گئی ہے، سبزے کی چادر آپ کے لیے بچھائی گئی ہے، نسیم سحری آپ کے لیے چلائی گئی ہے، باد صبا کی نازک خرامی آپ کے لیے ہے، ستاروں کی تابندگی آپ کے لیے ہے، خورشید خاور، شہزادہ خاور کی روشنی آپ کے لیے ہے، چاند کی چاندنی آپ کے لیے ہے، اور آپ کو صرف خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پوری کائنات آپ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو افضل المخلوقات بنایا گیا ہے، آپ کے سر پہ شرف انسانی کا تاج کرامت رکھا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ پہلے انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بدل ڈالا ہے، اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان بڑا عظیم ہے، بڑا محترم ہے، انسان اس کائنات کا سب سے تابندہ ستارہ ہے، کائنات کی تخلیق، کائنات تخلیق کا حاصل ہے۔ مگر یہ کب؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جب انسان بندگی کے تقاضوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ ہم جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو عالم جمادات کہا جاتا ہے، ایک جامد دنیا کہا جاتا ہے، غیر نامی دنیا کہا جاتا ہے، غیر متحرک دنیا کہا جاتا ہے، غیر حساس دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ جمادات کی دنیا ہے جس پہ ہم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جس پہ ہم مکان بناتے ہیں، جس کے سینے میں ہم بیج ڈالتے ہیں اور جس سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ پتھر کی دنیا ہے، یہ مٹی کی دنیا ہے، یہ نہ بڑھنے والی دنیا ہے، یہ نہ محسوس کرنے والی دنیا ہے، یہ نہ متحرک رہنے والی دنیا ہے۔ یہ دنیا جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اسے جمادات کی دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا کا یہ عالم ہے کہ یہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ دنیا، مگر خود کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ غذا یہ فراہم کرتی ہے، مکان اس کے اوپر بنتے ہیں، انسان اس کے اوپر چلتا ہے، سبزے اس کے اوپر اگتے ہیں، درخت اس کے اوپر کھلتے ہیں، لیکن خود زمین نہ محتاج غذا بنائی گئی ہے، نہ سبزوں سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہے، نہ درختوں سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہے، نہ انسانوں سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ پوری زمین جسے ہم جمادات کی دنیا کہتے ہیں، جامد دنیا کہتے ہیں، یہ یقینی طور پہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، مگر خود کسی بات کی استطاعت نہیں رکھتی، خود کسی بات کے محتاج نہیں بنائی گئی ہے۔ جمادات کے مقابلے میں ہمارے سامنے نباتات کی دنیا ہے، پودوں کی دنیا ہے، درختوں کی دنیا ہے۔ مٹی بڑھ نہیں سکتی ہے، پتھر بڑھ نہیں سکتا ہے، پھل پھول نہیں سکتا ہے، لیکن اسی مٹی کے سینے سے ایک ننھا سا پودا نمودار ہوتا ہے جو بڑھتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے
اور ثمرآور بھی ہوتا ہے، بہاروں کا ضامن بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، اور ہزاروں نکھتوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ایک ننھا سا پودا جو زمین کے سینے سے سر اٹھاتا ہے، جو زمین کی آغوش سے ابھرتا ہے، کبھی آپ نے اس پودے کا جائزہ لیا؟ کبھی آپ نے اس پودے کی حقیقت کا مشاہدہ کیا؟ آپ ایک ننھا سا دانہ زمین کے نیچے رکھ دیتے ہیں، چیرتے ہیں زمین کا سینہ، کریدتے ہیں زمین کا سینہ، اس میں ایک ننھا سا دانہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اسے بند کر دیتے ہیں، اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کسان ہیں، آپ غلہ پیدا کرنے والے ہیں، درختوں کو لگانے والے ہیں، آپ کا کام تو صرف اتنا تھا کہ آپ نے زمین کا سینہ چیر کے ایک ننھا سا دانہ رکھ دیا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے مشیت کے فیصلے کے مطابق زمین کے سینے میں ننھا سا دانہ رکھا، پورا نظام مشیت، پورا نظام سماوات اور پورا نظام قدرت اس دانے کی پرورش میں رکھ گیا۔ وہ ننھا سا دانہ جسے آپ نے زمین کے سینے میں رکھا تھا، وہ ننھا سا دانہ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے سر ابھارتا ہے، سر نمودار کرتا ہے، وہاں سے ایک ننھی سی کوپل نمودار ہوتی ہے، اتنی نازک کہ بارے شبنم بھی برداشت نہ کر سکے، مگر اتنی توانا کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے، اتنی طاقتور کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے۔ لطافت اور توانائی کا یہ امتزاج مشیت کا فیصلہ ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ کوپل کتنی نازک ہے، کبھی اسی کوپل کو دوبارہ زمین کے سینے میں ڈال دیے ٹوٹ جائے گی، مگر دوبارہ زمین کے سینے میں منتقل نہ ہو سکے گی، مگر وہی ایک ننھی سی کوپل ہے، زمین کا سینہ چیر کر کے باہر آئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جیسے ہی وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ مشیت نے اس دانے کی کس طرح پرورش کی ہے، مشیت نے اس دانے کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک دانہ آپ نے زمین کے سینے میں رکھا ہے، یہ زمین جو بڑے بڑے فرعونوں کو کھا گئی ہے، یہ زمین جو بڑے بڑے نمرودوں کی ہڈیاں چبا گئی ہے، یہ زمین جو بڑے بڑے قارونوں کو نگل گئی ہے، یہ زمین جو بڑے بڑے کچکلاہوں کو فنا کر چکی ہے، یہ زمین جس کے سینے میں جانے کے بعد بڑے بڑے کچکلاہاں زمانہ مٹی بن جاتے ہیں، یہی زمین دانے کی پرورش کر رہی ہے، یہی زمین دانے کو پال رہی ہے۔ پتا چلا فنا وہ ہوتا ہے جسے مشیت فنا کرنا چاہتی ہے، اور باقی وہ رہتا ہے جسے مشیت باقی رکھنا چاہتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ زمین جس نے بڑے بڑے فرعونوں کو کھا لیا ہے، نمرودوں کو کھا لیا ہے، ان کی ہڈیاں تک نگل گئی ہے، یہی زمین اس ننھے سے دانے کی پرورش کرتی ہے، بظاہر بے جان سے دانے کی پرورش کرتی ہے، بظاہر بے بس سے دانے کی پرورش کرتی ہے۔ زمین کا سینہ چیر کے ایک دانہ نمودار ہوتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پورا نظام فطرت اس کی پرورش کر رہا ہے۔ کسان یہ سمجھتا ہے شاید غلہ ہم نے پیدا کیا ہے، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ننھا سا دانہ آپ نے زمین کے اندر رکھا، ایک ننھی سی کوپل نمودار ہوئی، اور پھر آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ پھر پورا نظام فطرت اس کی پرورش کر رہا ہے، زمین اسے غذا فراہم کر رہی ہے، سورج اسے دودھ پلا رہا ہے، باد سحری اسے جھولا جھلا رہی ہے، نسیم سحر اسے تھپکیاں دے رہی ہے، شبنم اس کا چہرہ دھلا رہی ہے، بارش کے لیے زندگی کی توانائیاں فراہم کر رہی ہے۔ پورا نظام فطرت ہے جو ایک دانے کی پرورش کر رہا ہے۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پورا نظام فطرت ایک دانے کی پرورش کر رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہی دانہ پر کو بار لایا، اس میں پھول مسکرائے، پھل نمودار ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کا نظام کیا ہے اور دنیا کی فطرت کیا ہے۔ جیسے مٹیریل ڈالے جائیں گے، جیسے مواد شامل کیے جائیں گے، جس طرح کی چیزوں کی آمیزش ہوگی، رنگ ویسے ہی نمودار ہوگا، ذائقہ ویسے ہی نمودار ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا مٹیریل ڈالیں کہ کالا رنگ نمودار ہو جائے اور کالا اور پیلا بھی نمودار ہو، سفید اور سرخ بھی نمودار ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے مواد فراہم کیے جاتے ہیں، جس طرح کا مٹیریل شامل کیا جاتا ہے، ویسے ہی رنگ بھی نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی ذائقہ بھی نمودار ہوتا ہے، مگر پانی ایک ہے، بیج ایک ہے، مٹی ایک ہے، مگر پھول رنگ برنگ کے کھل رہے ہیں، ذائقے طرح طرح کے نمودار ہو رہے ہیں۔ تمہارے لیے الوان کے اختلاف میں بھی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پودوں کی دنیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، زمین کے مقابلے میں پودوں کو
ذرا زیادہ توانائی عطا فرمائی گئی. زمین کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی مگر پودا خوراک کا محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے زمین کی وسعتوں میں پھیلایا نہیں، بلکہ اللہ نے ہر پودے کی خوراک اس کے پیروں کے نیچے پیدا فرما دی. خوراک خود دوڑ کر کے آتی ہے، وہ خود خوراک کے پاس نہیں جاتا ہے. سورج کی شعاعیں خود آتی ہیں، شبنم خود چہرہ دھلاتی ہے، ہوائیں خود اس کے پاس آتی ہیں، زمین خود اسے غذا فراہم کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے جب اسے چلنے کا پابند نہیں بنایا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس لیے چلنے کا پابند نہیں بنایا، چلنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، انتقال مکانی کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، تو غذا بھی قدموں کے نیچے پیدا فرما دی. اور ایک دو روز کے لیے نہیں بلکہ جانور 5 سال تک زندہ رہے، 10 سال تک زندہ رہے، جانور 100 سال تک زندہ رہے، مگر درخت ہزاروں سال تک اپنے پیروں کے نیچے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پوری غذا حاصل کرتا رہتا ہے. اس کی غذا کبھی کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مشیت کے سہارے پڑ رہا ہے، پروردگار عالم کے قانون کے پیش نظر پڑ رہا ہے. آئین استواری نظام فطرت اس کی پرورش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں پودا پوری زندگی اپنے پیروں کے نیچے سے غذا حاصل کرتا ہے. مگر پودوں کے مقابلے میں حیوانوں کی دنیا ہے، یہ جانوروں کی دنیا ہے. آپ اندازہ کریں، حیوانوں کو اللہ نے بڑھنے کی بھی صلاحیت عطا کی اور چلنے کی بھی صلاحیت عطا کی. پودوں کو بڑھنے کی صلاحیت تو دی گئی تھی مگر چلنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی. حیوان کو چلنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے اور بڑھنے کی بھی. تو حیوان کو بھی محتاج غذا بنایا گیا مگر جانور اپنے پیروں کے نیچے سے غذا نہیں حاصل کرتا. چونکہ چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس لیے اسے چل کے غذا حاصل کرنا ہوگا، آگے بڑھ کے غذا حاصل کرنا ہوگا، اپنی غذا تلاش کرنا ہوگا، اپنی غذا پہچاننی ہوگی، اپنی غذا کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اپنی غذا کے لیے بھاگنا اور دوڑنا ہوگا، اپنی غذا کے لیے تحفظات فراہم کرنے ہوں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے جانور کو چلنے کی صلاحیت دی ہے اس لیے اب اس کی غذا کو اس کے پیروں کے نیچے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ پورے روئے زمین پر بکھیر دیا گیا. زمین پر اس کی غذا بکھری ہوئی ہے، پودا اپنی غذا حاصل کر رہا ہے قدموں کے نیچے سے، مگر جانور اپنی غذا حاصل کر رہا ہے چل پھر کر کے، دوڑ دھوپ کر کے، محنت کر کے. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جانوروں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ تم اس چیز کو کھاؤ گے اور اس چیز کو نہیں کھاؤ گے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے جائز ہے. جانور کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا اس لیے کہ جانور کو عقل نہیں دی گئی تھی، جانور کو شعور نہیں دیا گیا تھا، جانور کو فکر منطقی نہیں دی گئی تھی، جانور کو ادراک نہیں دیا گیا تھا، جانور کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دی تھی، جانور کو سمجھنے کی قوت نہیں دی گئی تھی، جانوروں کو ان باتوں سے بے نیاز بنایا گیا تھا. اس لیے پروردگار عالم نے جانوروں کی غذا بھی پوری روئے زمین پہ پھیلا دی، جانوروں کی غذا بھی چپے چپے پہ پھیلا دی گئی، جانوروں کی غذا بھی سبزے کی صورت میں بکھیر دی گئی. ہر طرف جانور پائے جاتے ہیں اور ہر طرف سبزہ پایا جاتا ہے. جانور اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے زمین کے چپے پہ پھیل کے غذا حاصل کرے گا. اب وہ اپنے پیروں کے نیچے سے غذا حاصل کرنا چاہے تو مر جائے گا مگر غذا حاصل نہ کر سکے گا، سوکھ جائے گا مگر زندہ نہ رہ سکے گا. پتا چلا قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر کوئی قوم یا فرد اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتی، اگر کوئی فرد اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا تو اسے مر جانے دیا جائے، اس لیے کہ وہ موت کی راہوں کا مسافر ہے. اللہ نے جسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جسے جو توانائیاں دی ہیں، اللہ نے جسے جو قوت دی ہے، اللہ نے جسے جو ادراک دیا ہے اس کا استعمال کرنا بے پناہ ضروری ہے. اس لیے جانور اپنی توانائی کو استعمال کرتا ہے زندہ رکھنے کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے، جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی زیادہ صاحب طاقت و توانائی ہے. اس لیے کہ پتھر کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر درخت کے اندر اٹھنے کی صلاحیت ہے، جانور کے اندر چلنے کی بھی صلاحیت ہے اور اٹھنے کی بھی صلاحیت ہے، مگر انسان کے اندر زندہ رہنے کی بھی صلاحیت ہے، آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عقل بھی عطا کی گئی ہے، شعور بھی عطا کیا گیا ہے، ادراک بھی عطا کی گئی ہے، نظر بھی عطا کی گئی ہے، بصیرت بھی عطا کی گئی ہے، بصارت بھی عطا کی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تدبر بھی عطا کیا گیا ہے، شعور بھی عطا کیا گیا ہے. قرآن عظیم نے انسانی افکار کی ان نازک توانائیوں کا تذکرہ کیا ہے. افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تبصرون.
تعقلون افلا تشعرون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے، تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے، تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تدبر سے کیوں نہیں کام لیتے، اور تم تشعور سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تعقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ حضرت علامہ ریاض الحسنین موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ شعور اور ادراک کے ایک ایک مشتق کو استعمال کیا گیا ہے، بلکہ مصدر کے کتنے ہی مشتقات کو استعمال کیا گیا ہے، کہیں عقل کہا گیا ہے، کہیں تعقل کہا گیا ہے، کہیں شعور کہا گیا ہے، کہیں تشعور کہا گیا ہے، کہیں تدبیر کہا گیا ہے، کہیں تدبر کہا گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی کسی بھی زبان میں انسانی ذہنی صلاحیتوں کے اتنے نام نہیں ہیں جتنا نام کہ قرآن عظیم نے عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ کی کتاب عقل کی زندگی دے رہی ہے، شعور کی زندگی دے رہی ہے، ادراک کی زندگی دے رہی ہے، مشاہدے کی زندگی دے رہی ہے، بصیرت کی زندگی دے رہی ہے، بصارت کی زندگی دے رہی ہے، تدبر کی زندگی دے رہی ہے، نظر کی زندگی دے رہی ہے، مشاہدے کی زندگی دے رہی ہے، بصیرت کی زندگی دے رہی ہے۔ جب یہ تمام زندگیاں مکمل ہوتی ہیں تو مومن کامل بنتا ہے، انسان بنتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ کریں اور غور فرمائیں کہ انسان کو یہ تمام تر صلاحیت عطا فرمائی گئی، اس لیے انسان کو کی پابندیاں بھی بڑھا دی گئیں۔ قانون قدرت میں بتا چکا ہوں کہ دائرہ اختیار بڑھایا جاتا ہے تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں درختوں کا اختیار زیادہ ہے تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا گیا۔ درختوں کے مقابلے میں جانوروں کی توانائیاں زیادہ ہیں تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا گیا۔ انسان کو بے پناہ توانائیوں سے نوازا گیا، عقل عطا فرمایا گیا، شعور عطا فرمایا گیا، فکر منطقی عطا فرمائی گئی، لطف عطا فرمایا گیا، معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی، نئے آفاق کو حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی، تحقیق اور تدقیق کی راہوں میں آگے بڑھنے کی قوت عطا فرمائی گئی۔ تو عالم یہ ہے کہ ہر دانے پہ پابندی لگا دی گئی، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ مفید ہے یہ غیر مفید ہے، یہ تمہاری نقصان دہ ہے یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ تم میدان زندگی میں قدم اٹھاؤ، جانوروں کی طرح سے تمہاری غذا بھی زمین پہ بکھیر دی گئی ہے، مگر جس سبزے کو دیکھو گے منہ ڈالو گے یہ تمہارا مزاج نہیں ہے۔ تم جب کوئی دانہ اٹھاؤ گے تو حلت و حرمت کا میزان پہ رکھ کے اٹھاؤ گے، جب تم کوئی قطرہ اٹھاؤ گے تو حلال و حرام کے معیار کو سامنے رکھ کے دیکھو گے، جب کوئی جام اٹھاؤ گے تو طہارت اور عدم طہارت کے تقاضوں کو پورا کر کے دیکھو گے، جب کوئی قدم اٹھاؤ گے تو صراط مستقیم اور صراط غوایت کی پہچان کو دیکھ کر کے رکھو گے، اس لیے کہ تم انسان بنائے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں شعور عطا فرمایا ہے، سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ادراک کی توانائیاں عطا فرمائی ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے کہہ لینے دو کہ دنیا میں جو انسان حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر، جائز اور ناجائز کا امتیاز کیے بغیر کھاتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، تم اسے انسان کہہ دو، مگر میں انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ جب عقل عطا کی گئی ہے تو عقل کا استعمال بھی ضروری ہوگا، شعور عطا کیا گیا ہے تو شعور کا استعمال بھی ضروری ہوگا۔ تم اسے حیوان تو کہہ سکتے ہو جو جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہے، مگر انسان نہیں کہہ سکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ انسان کو جتنی بھی صلاحیت عطا فرمائی گئی ہیں، جتنی بھی فہم کی قوتیں عطا فرمائی گئی ہیں، یہ جو حواس خمسہ عطا فرمائے گئے ہیں، جن سے وہ علم حاصل کرتا ہے، جن سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، جن سے ادراک کی توانائیاں حاصل کرتا ہے، یہ سارے حواس غلطی کرتے ہیں۔ انسان کا مشاہدہ بھی غلطی کرتا ہے، انسان کی فکر بھی غلطی کرتی ہے، انسان کی قوت سمع بھی غلطی کرتی ہے، انسان کا چھونا بھی غلطی کرتا ہے، انسان کی قوت شامہ بھی غلطی کرتی ہے، انسان کی قوت ذائقہ بھی غلطی کرتی ہے۔ یہ جتنی قوتیں انسان کو دی گئی ہیں یہ ساری قوتیں غلطی کرتی ہیں، اور ان قوتوں کی بنیاد پر حسن و قبح اشیاء کا جو معیار قائم ہوگا اس میں بھی غلطی کے امکانات ہوں گے، اس میں بھی خطا کے امکانات ہوں گے، اس لیے کہ حواس خمسہ غلطی کرتے ہیں، قوت شامہ غلطی کرتی ہے، قوت لامسہ غلطی کرتی ہے، قوت سامعہ غلطی کرتی ہے، قوت باصرہ غلطی کرتی ہے، قوت ذائقہ غلطی کرتی ہے۔ یہی 5 حواس ہیں جس سے تم دنیا کا ہر علم حاصل کرتے ہو، یہی 5 حواس ہیں
جس سے تم دنیا کی ہر شے حاصل کرتے ہو، اور یہ سارے کے سارے حواس غلطی کرتے ہیں. اس لیے ان حواس کی بنیاد پر جو قانون بنایا جائے گا وہ خطا سے پاک قانون نہیں ہوگا، وہ غلطی سے پاک قانون نہیں ہوگا، اس میں خطا کے امکانات ہوں گے، نقصانات کے امکانات ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ انسان آج جو قانون بناتا ہے کل اسے توڑ دیتا ہے، کل جو بنائے گا پرسوں اسے توڑ دے گا. جب سے انسان نے اپنی عقل سے قانون بنانا شروع کیا ہے، قانون کی صلیب پر ہزاروں قومیں چڑھا دی گئی ہیں، مگر انسان کو سکون نہ مل سکا ہے، انسان کو قرار نہ مل سکا ہے، انسان کو اطمینان نہ مل سکا ہے. انسان تجربے کی صلیب پہ چڑھتا رہتا ہے، تجربے کی سولی پہ چڑھایا جاتا ہے. اچھا اس نظام کا تجربہ کر لو، اس آئین کا تجربہ کر لو، اس قانون کا تجربہ کر لو، سوشلزم کا تجربہ کر لو، کمیونزم کا تجربہ کر لو، جمہوریت کا تجربہ کر لو، اور فلاں کا تجربہ کر لو. تجربے کی صلیب پہ قومیں چڑھ رہی ہیں، ہزاروں افراد موت و حیات کی کشمکش مبتلا کیے گئے ہیں، ایک ایک انقلاب کو برپا کرنے کے لیے لاشوں کے انبار لگا دیے گئے ہیں، مگر انسانیت انسان کے لیے کوئی مکمل نظام زندگی فراہم نہ کر سکی، مکمل قانون حیات فراہم نہ کر سکی. اس لیے کہ حواس غلطی کرتے ہیں، اور ان حواس کی بنیاد پہ جو قانون بنے گا وہ بھی غلطی کرے گا. اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا تم انسان ہو، تم اپنا قانون خود نہیں بنا سکتے، تمہارے لیے میں ایک نبی بھیجوں گا جس کو وحی پاک نوازوں گا، اپنا قانون بھیجوں گا، اپنا آئین بھیجوں گا. تم حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہو، وہ وحی الہی کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا، اللہ کے مقدس قانون تعلیم کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا. اس لیے سنو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیغمبر کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، مگر سنو امتیاز یہ ہے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، میرے اوپر اللہ کا قانون نازل ہوتا ہے، اللہ کا آئین نازل ہوتا ہے. تو جس طرح سے زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی ہے، نبی کو وحی عطا فرمائی گئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد الرسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرمایا کرتے، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے. وہ بیٹھتے ہیں تو وحی الہی ہے، وہ چلتے ہیں تو وحی الہی ہے، وہ تکلم فرماتے تو وحی الہی ہے، نظر کھولتے ہیں تو وحی الہی ہے، تبسم زا ہوتے ہیں تو وحی الہی ہے، قدم رنجا فرماتے ہیں تو وحی الہی ہے. زندگی کی ہر ادا وہی ہے، زندگی کا ہر بول وہی ہے. سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا مکمل نظام زندگی وحی پاک کی بنیاد پر ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پتہ چلا آج کی اس بیچارہ دنیا میں، آج کی اس مجبور دنیا میں، آج کی اس بےکس دنیا میں، آج کی اس بے سہارا دنیا میں، ٹھکرائی ہوئی دنیا میں اگر کوئی نظام زندگی انسانوں کو سکون دے سکتا ہے تو رسول اللہ کا نظام دے سکتا ہے، رسول اللہ کا آئین دے سکتا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جو براہ راست پروردگار عالم کی جانب سے تعلیم کیا گیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پروردگار عالم، آپ کسی انسانوں کے سامنے نہیں بیٹھے، آپ کسی درسگاہ میں نہیں گئے، آپ نے کسی کے سامنے زانوِ ادب نہیں طے کیا. آپ کو آپ کے پروردگار نے وہ تمام علوم عطا فرمائے ہیں جس کی آپ کو ضرورت تھی، اور آپ پہ اللہ کا بے پناہ فضل تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا حضور تلمیذ رحمان ہیں، پروردگار عالم خود تعلیم دینے والا ہے، خدائے قدیر و جبار خود ان کا معلم ہے. ادبنی ربی فاحسن تعلیمی، علمنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے پروردگار نے مجھے ادب دیا تو بہترین ادب دیا، تعلیم عطا فرمائی تو بہترین تعلیم عطا فرمائی. اب جو تعلیم بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی اس کا سلسلہ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ تک ہوگا، خدائے رب العزت کے آستانے تک ہوگا. آج میں بے پناہ خوش ہوں، آپ کو بے پناہ مبارکباد دے رہا ہوں. میری خوشیوں کی انتہا نہیں ہے آج کہ آج آپ نے درسگاہ اور خانقاہ کا رشتہ قائم فرما دیا ہے. یہ رشتہ مدتوں سے ٹوٹا ہوا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج وہ رشتہ مستحکم ہو رہا ہے جو خواجہ اعظم کی بارگاہ میں تھا، جو غوث الاعظم کے آستانے پہ تھا، اور جو دوسرے بزرگان دین کی بارگاہوں میں تھا. جہاں درس
درسگاہیں بھی موجود ہوتی تھیں اور خانقاہیں بھی موجود ہوتی تھیں، جہاں ذہن بھی سنوارے جاتے تھے، جہاں روح بھی سنواری جاتی تھی، جہاں قلب بھی آراستہ کیا جاتا تھا، جہاں نظر بھی آراستہ کی جاتی تھی، جہاں ادراک اور مشاہدے کی توانائیاں بھی بخشی جاتی تھیں۔ حضرت غوث پاک کون تھے؟ چلتے تھے تو آواز آتی تھی افتحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ یہ عالم تھا، یہ ان کا بچپنا تھا کہ استاذ کہتا ہے عبد القادر آپ حروف پڑھا، میں حروف پڑھاتا ہوں اور معنی کی حقیقتیں تم اتارتے ہو۔ اس کے باوجود زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علوم دینیہ کے لیے جو اس لیے کیا تھا تاکہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ خانقاہ کے ساتھ ساتھ درسگاہ کی زندگی مربوط کی جا سکے، درسگاہ کی زندگی وابستہ کی جا سکے، درسگاہ کو قائم کیا جا سکے۔ ہزاروں نقصانات ملت اسلامیہ کو اس لیے ہوئے ہیں کہ درسگاہیں موجود تھیں مگر خانقاہیں موجود نہیں تھی، درسگاہوں میں ذہن سنوارا گیا مگر دل مرتا چلا گیا۔ اٹھا میں مدرسوں خانقاہ سے نمناک، ہر اٹھنے والا مدرسے سے اٹھا اور خانقاہ سے، اس لیے کہ مدرسہ الگ تھا اور خانقاہ الگ تھی۔ مگر وہ لمحہ ملت اسلامیہ کے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہوگا جب درسگاہ بھی ہوگی اور خانقاہ بھی ہوگی، ایک طرف معرفت مصطفیٰ ہوگی اور دوسری طرف علم مصطفیٰ ہوگا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اس درسگاہ کو ایک مثالی درسگاہ بنائے۔ برطانیہ کا خوش عقیدہ مسلمان آج سے نہیں مدتوں سے پیاسا ہے ایک درسگاہ کے لیے جہاں رسول پاک کا نظام پڑھایا جائے، ان کا آئین پڑھا جائے، ان کا قانون زندگی پڑھایا جائے، ان کا دستور حیات پڑھایا جائے، اور پڑھایا ہی نہ جائے پلایا بھی جائے، مشاہدہ بھی کرایا جائے۔ اور آپ نے پڑھانے کا بھی انتظام کیا ہے، پلانے کا بھی انتظام کیا ہے اور مشاہدہ کرانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا مقدس موقع ہے، یہ بڑا محترم موقع ہے اور بڑی مقدس حیثیت ہے جس سے ہم اور آپ دو چار ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے برطانیہ کے دوسرے مسلمانوں کو اس درسگاہ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اگر محترم ہے تو علم کی بنیاد پر، مقدس ہے تو علم کی بنیاد پر، اگر قابل احترام ہے تو علم کی بنیاد پر، اور آدم اگر مسجود ملائکہ ہے تو علم کی بنیاد پر۔ کبھی آپ نے سوچا اور غور فرمایا آدم کہاں پیدا کیے گئے تھے؟ وہ جنت میں پیدا کیے گئے تھے، انہیں زمین پہ نہیں پیدا کیا گیا تھا، حالانکہ خلیفہ زمین پہ بنایا گیا تھا۔ قرآن عظیم نے ان کی پیدائش سے پہلے اعلان فرمایا تھا، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بنانے والا ہوں، جائلن فائلن کا صیغہ ہے جو مستقبل کا پتہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، ماضی کی طرف کوئی اعلان کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پتہ چلا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اعلان تخلیق آدم سے پہلے ہوا ہے، یہ اعلان آدم کے پیدا کرنے سے پہلے ہوا ہے۔ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنایا جانے والا تھا، زمین پہ بھیجا جانے والا تھا۔ یہ کہہ دینا کہ آدم کی غلطی کی بنیاد پہ زمین پہ بھیجا گیا، یہ مشیت کے فیصلے کے خلاف ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے اعلان کے خلاف ہے۔ انہیں تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، زمین ہی کا مقدر انہیں سنوارنا تھا، زمین ہی کو آراستہ کرنا تھا، زمین ہی کو سمیع اور بصیر مخلوق عطا کرنی تھی، زمین ہی کو ہوش و خرد کی دولت عطا کرنی تھی، زمین کو پروردگار عالم کی نعمتوں سے آراستہ کرنا تھا، اس لیے انہیں زمین کا خلیفہ بنایا گیا تھا۔ مگر پیدا جنت میں کیا گیا تھا۔ کیوں پیدا جنت میں کیا گیا تھا؟ جب زمین ہی کا خلیفہ بنایا جانا تھا، جب زمین ہی کی قیادت سپرد کی جانے والی تھی، جب زمین ہی کا سینہ آباد کرنا تھا، جب زمین ہی پہ مکانات بننے تھے، جب زمین ہی پہ محلات استوار ہونے تھے، جب زمین ہی پہ گل و بلبل کی رعنائیوں کی ضمانتیں دی جانے والی تھیں، تو پھر یہ جنت میں کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ تاکہ انسان کو اپنا مرجع یاد رہے، انسان کو اپنا مقام اصلی یاد رہے، انسان کو اپنا وطن اصلی یاد رہے۔ اگر زمین پہ پیدا کیا گیا ہوتا پہلا انسان تو اسے زمین کا خبیر سمجھا جاتا، مگر اسے جنت میں پیدا کیا گیا اور زمین میں اتارا گیا تاکہ انسانوں کو بتایا جا سکے کہ تمہاری اصل جنتی ہے، اور بہتر انسان وہی ہے کہ جہاں سے آتا ہے وہی جانے کی کوشش کرے، جہاں سے آیا ہے اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی کوشش نہ کرے۔ جنت میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنی اصل کو پہچان سکیں۔ الاشیاء یرجع الی اصلها، الشیء یرجع الی اصلہ، چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔ ہماری اصل جنتی ہے، ہمیں جنت میں پیدا کیا گیا تھا، اس لیے اگر ہم اصلی ہیں تو جنت سے لوٹنا ہے، اور اگر ہم اپنے باپ کے
خلف نہیں ہے صحیح طور پہ تو جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن انسان کا تو اصل مقام ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر کہیں اور جگہ جا گئے ہوتے تو ماتم کیا جاتا، مگر جو اپنے گھر جا رہا ہے اس کا کیا ماتم کیا جائے، جو اپنے وطن جا رہا ہے اس کا کیا ماتم کیا جائے، جو اپنی زمین پہ جا رہا ہے اس کا کیا ماتم کیا جائے۔ انسان کو جنت میں پیدا کیا گیا، زمین پہ اتارا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی اصل کو پہچان سکے۔ اب آپ اندازہ کرو ماحول کے بدلنے سے چہرے بہرے میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ افریقہ کا انسان کالا ہوتا ہے، ایشیا کا انسان گندمی ہوتا ہے، یہاں کا انسان گورا ہوتا ہے۔ جب زمینوں کے مقدر بدلنے سے انسان کے چہروں کی حیثیتیں بدل جاتی ہیں تو بتاؤ جسے جنت میں پیدا کیا گیا رہا ہوگا وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا، وہ کتنا صاحب جمال رہا ہوگا، وہ کتنا صاحب عظمت رہا ہوگا، وہ کتنا صاحب وقار رہا ہوگا۔ جسے ملکوتیوں کے ماحول میں پیدا کیا گیا، جسے قدوسیوں کی جھرمٹ میں پیدا کیا گیا، جسے ابدی زندگی کے ماحول میں پیدا کیا گیا، جسے جنت کی فضاؤں میں پیدا کیا گیا، جس کو جنت کی ہواؤں نے لوریاں دی تھی، جس کو جنت کے سورج نے زندگی دی تھی، جس کو جنت کی نسیم سحری نے جھولا جھلایا تھا، اور جس کو جنت کے پھولوں نے اس کے مشام جاں کو معطر کیا تھا، بتاؤ وہ انسان کتنا عظیم رہا ہوگا، وہ انسان کتنا محترم رہا ہوگا، کتنا خوبصورت رہا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اپنی بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں مگر جب فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی بات آئی تو حضرت آدم کا قد زیبا نہیں پیش کیا گیا، حضرت آدم کا چہرہ زیبا نہیں پیش کیا گیا، حضرت آدم کی تخلیق احسن نہیں پیش کی گئی، حضرت آدم کا وجود پاک نہیں پیش کیا گیا، حضرت آدم کی صباحت وجہ نہیں پیش کی گئی، حضرت آدم کی تابندہ پیشانی نہیں پیش کی گئی، حضرت آدم کے وجود ناز اور قد رانا کو نہیں پیش کیا گیا، بلکہ ان کا علم پیش کیا گیا۔ یعنی اگر تم آدم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آدم جیسا علم لے کر کے آؤ، آدم جیسی توانائی لے کر کے آؤ، آدم جیسی صلاحیت لے کر کے آؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اور آدم کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے گئے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر تم آدم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، وہی جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آدم کو اشارہ کیا گیا تو چیزوں کے نام بتاتے چلے گئے، حقیقتوں کا اظہار کرتے چلے گئے۔ پتا چلا آدم کا تر امتیاز علم ہے تو آدمی کا تر امتیاز بھی علم ہی ہوگا۔ وہ انسان بہترین آدمی ہوگا جو بہترین عالم ہوگا، آدم کے ورثے کا بہترین وارث ہوگا جو بہترین عالم ہوگا۔ اس لیے علم آدمیت کے مقام بلند تک پہنچاتا ہے، علم آدمیت کا تر امتیاز ہے، علم آدمیت کا نقطہ امتیاز ہے، علم افتخار آدمیت ہے، علم آبرو آدمیت ہے، علم غازہ روح آدمیت ہے۔ علم صحت کے آدمیت کا کوئی تصور نہیں کیا جائے گا۔ جو جس قدر زیادہ علم سے دور ہوتا جائے گا آدمیت سے دور ہوتا جائے گا، منصب آدمیت سے دور ہوتا جائے گا، منصب وقار آدمیت سے دور ہوتا جائے گا۔ تو حضرت صاحبزادہ فیاض الحسن نے یہاں درسگاہ نہیں کا قائم کی ہے، انسانی تشکیل کا سامان فراہم کیا ہے۔ یہ فیکٹریوں کا زمانہ ہے، یہ کارخانوں کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب فیکٹریوں اور کارخانوں میں پرزے ڈھلتے ہیں، بلا شبہ فیکٹریوں میں پرزے ڈھلتے ہوں گے، کارخانوں میں پرزے ڈھلتے ہوں گے، مگر مدرسوں میں انسان ڈھلتے ہیں، مدرسوں میں کردار ڈھلتے ہیں، مدرسوں میں کیریکٹر ڈھلتے ہیں، مدرسوں میں زندگی ڈھلتی ہے، مدرسوں میں شائستگی ڈھلتی ہے، مدرسوں میں تہذیب ڈھلتی ہے، مدرسوں میں تمدن ڈھلتا ہے۔ مدرسوں سے نکلنے والے لوگ انسان واقعی ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی زندگی نہیں گزارتے، وہ ننگے بازاروں میں نہیں پھرتے، وہ آبروؤں کا سودا نہیں کرتے، وہ چہروں کی عصمتیں نہیں لٹاتے، وہ نگاہوں کو بے وقار نہیں کرتے، وہ زندگی کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس درسگاہ سے جو نکلے گا اس کے نگاہوں میں ملکوتی حیا ہوگی، اس کے قدموں میں تمکنت ایمانی ہوگی، اور اس کی زندگی میں وقار آدمیت ہوگا۔ یہ ایک درسگاہ ہے جہاں زندگی کی اعلیٰ ترین قدروں سے انسانوں کو نوازا جائے گا۔ پروردگار عالم اس درسگاہ کو صبح قیامت تک زندہ اور سلامت رکھے۔ وہ لوگ جو اس درسگاہ کا تعاون کر رہے ہیں، اس درسگاہ کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اور اس درسگاہ کے لیے
جگہ جگہ جا کر کے چندے وغیرہ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ سلاطین کو کیا ضرورت تھی چندہ کرنے کی؟ سلطان کبھی چندہ کرتا ہوا نظر آیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ دیتا رہا ہے، ان بارگاہوں سے ہمیشہ ملتا رہا ہے، مگر جب کوئی سلطان دامن پھیلاتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح سے محسوس کریں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ موقع چندے کی اپیل کا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی تعاون کرنا چاہیں گے تو میں بزرگان دین کی موجودگی میں خدا قدیر و جبار کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ اللہ آپ کی تمام کی خدمات قبول فرما لے اور آپ کی تمام توانائیوں قبول فرما لے۔ حضرت آدم کو تمام اسما کے نام سکھائے گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اسما ہی نہیں، ای مسمیات و حقائقہ، یعنی اسما کے نام بھی سکھائے گئے اور اسما کی صورتیں بھی دکھائی گئیں اور ان کی حقیقتیں بھی بتائی گئیں۔ اب آپ اندازہ کرو اور جائزہ لو کہ انسانوں کو حسب ضرورت زمانے کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے علم عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ضرورت کا دائرہ بڑھتا گیا، انسان کے اوپر تحقیق کے آفاق روشن ہوتے گئے، انکشافات کے دروازے کھلتے گئے، مگر یہ کہاں سے؟ سائنس ہو یا عقل انسانی ہو، سب یہ جانتے ہیں کہ کسی نئی شے کے نمود کے لیے کسی پرانی اصل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جب ہم معلومات کو ترتیب دیتے ہیں تب مجہولات حاصل ہوتے ہیں، اور اگر معلومات ہی نہ ہوں تو آپ کسی شے مجہول کو نہیں جان سکیں گے۔ جب یہ ایک امر مسلم ہے، جب آپ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں تو مجھے بتائیے اور جواب دیجیے کہ آج جو انکشافات ہو رہے ہیں اس کی بھی کوئی اصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، سیب ٹوٹ کے گرتا ہے، وہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سیب زمین کے اوپر کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ دیر تک سوچتا رہتا ہے اور پھر اس کے افق ذہن پر ایک بات طلوع ہوتی ہے، ایک بات جلوگر ہوتی ہے کہ زمین کے اندر کھینچ لینے کی صلاحیت ہے، کشش ثقل ہے، جس کی وجہ سے یہ سیب اوپر نہیں گیا، نیچے آ گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر پہلے سے کوئی اصل موجود نہیں ہے تو یہ انکشاف کیسے ہوگا؟ آپ آگے بڑھیے، ایک لاؤبالی سا نوجوان کھانا پکا رہا ہے اور اتنا لاؤبالی کہ پورے گھر کے لوگ، پورے ماحول کے لوگ ناراض ہیں اس سے۔ اس نے دیکھا کہ بھاپ نے ڈھکن اٹھا لیا دیگچی کا، اس نے اس پہ ایک پتھر رکھ دیا، وہ بھی اٹھا دیا۔ اس نے کہا اچھا بھاپ کے اندر طاقت ہے، اور پھر سوچتے سوچتے اس نے ریلوے انجن بنایا اور چرچ کی سڑک پہ دوڑایا تو پادری نے یہ اعلان کیا کہ اس کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو اور غور کرو کہ جس وقت ایک انسان کھانا پکا رہا تھا اس نے بھاپ کی قوت کو دریافت کیا تھا تو اس کی اصل کہیں تو موجود رہی ہوگی ذہن کے کسی گوشے میں، لاشعور کے کسی حصے میں۔ اور آگے بڑھ کر کے دیکھو، تمہیں اس طرح کی اور بھی مثالیں ملیں گی۔ یہ ارشمیدس ہے، آرکیمیڈیز ہے، ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتا ہے جو ڈوب جاتے ہیں، ایک بڑی سی لکڑی پھینکتا ہے جو سطح آب پہ تیرتی ہوئی نظر آتی۔ وہ سوچتا ہے اگر وزن ڈوبو دیتا ہے تو لکڑی کو بھی ڈوب جانا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ لکڑی نہیں ڈوبی اور پتھر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ اس نے سمجھا کہ جو چیز پانی کی سطح کو جس قدر گھیرے گی اسی قدر کم ڈوب سکے گی۔ اس نے یہ قانون دنیا کے سامنے پیش کیا اور آج سمندر کے سینوں پر کروڑوں ٹن وزنی جہاز اسی قانون کے مطابق چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اور جواب دو، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ذہن انسانی میں پہلے سے کوئی اصل موجود نہیں ہے تو یہ انکشافات کیسے ہو رہے ہیں؟ ذہن انسانی سے سمجھ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کے نام اور اشیاء کی حقیقتیں بتا دی گئی تھی۔ آدم کے بیٹوں کو زمانے کی ضرورت کے مطابق آگے حقیقتیں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کی جلوہ بھی ہو رہی ہے۔ صبح قیامت جو بھی انکشاف ہوگا یہ علم نبوت کا ورثہ ہوگا، علم آدمیت کا ورثہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔